السلام علیکم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق اللہ العظیم۔ میری عزیز ماں اور بہنوں، آپ سب کو رشدہ آن لائن اکیڈمی میں خوش آمدید۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمتوں کو بڑھا دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ اس سے ہمیں دو باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ شکر سے اللہ جل شانہ نعمتوں کو بڑھا دیتے ہیں، اور ناشکری سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اور ناشکری پر اللہ تعالیٰ سخت عذاب کی ہمیں وارننگ بھی دے رہے ہیں کہ اگر تم ناشکری کرتے ہو تو یاد رکھو پھر میرا عذاب بہت سخت ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جس کو 4 چیزیں عطا کی گئیں اسے دنیا آخرت کی ساری بھلائی عطا ہو گئی۔ پہلا، اللہ کا ذکر کرنے والی زبان، دوسرا، شکر کرنے والا دل، تیسری، صبر کرنے والا جسم، اور چوتھی، ایماندار نیک بیوی۔ تو یہ چاروں چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں سے کوئی چیز بھی انسان کو مل رہی ہے تو وہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر چاروں ہی چیزیں مل جائیں تو پھر تو اسے دنیا اور آخرت کی تمام ہی بھلائیاں نصیب ہو گئیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب اولین اور آخرین کا اجتماع ہوگا، جب تمام لوگ قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے تو ایک منادی آواز لگائے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پہلو راتوں کو بستر سے جدا رہتے تھے، یعنی کہ وہ تہجد پڑھنے والے لوگ تھے، راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے لوگ۔ تو بہت تھوڑے سے لوگ کھڑے ہوں گے اور وہ بنا حساب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ پھر وہ منادی دوبارہ آواز لگائے گا کہ کہاں ہیں شکر کرنے والے لوگ، پھر تھوڑے سے لوگ کھڑے ہوں گے اور بنا حساب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ شکر کرنے والے بھی بہت کم ہوں گے، اور تہجد پڑھنے والے، رات کو اٹھ کر اللہ کو منانے والے بھی بہت کم ہوں گے، اور یہ لوگ جو ہوں گے یہ بنا حساب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ اگر ہم اپنے اوپر غور کریں تو شکر کی عادت ہمارے اندر سے بالکل ختم ہو گئی ہے۔ ہم ہر چیز پر ناشکری کرتے ہیں اور اپنی مصیبتوں کو بڑھا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شکر کرنے والے سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے بہت خوش ہوتے ہیں جو کھانا کھائے اور پانی پیے پھر اللہ کا شکر ادا کرے۔ شکر کی توفیق ہو جانا بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اسے جنت ملتی ہے، اور جب اسے کوئی نعمت ملے اور وہ شکر ادا کرے تو اس پر بھی اس کو جنت ملتی ہے۔ شکر کرنے والے بندے اللہ کو بہت پسند ہیں اور اللہ ان سے بہت محبت کرتا ہے۔ نوح علیہ السلام کی اللہ پاک نے قرآن میں تعریف کی صرف اسی صفت کو ذکر کرتے ہوئے کہ نوح جو تھے عبدن شکورا، شکر گزار بندے تھے۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی وہ کھاتے یا پیتے تھے تو اللہ کا شکر ضرور ادا کیا کرتے تھے۔ شکر کا ادا کرنا کامیابی کی پہلی کنجی ہے، اور اصل کامیابی یہی ہے کہ جب ہم شکر کرنے کی صفت اپنے اندر لے آتے ہیں تو ہماری نعمتیں مزید بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے اندر شکر کی عادت لائیں۔ جو ہے ہمارے پاس بہت ہے، اللہ کا اس پر لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اگر ہم ساری زندگی بھی سجدے میں پڑے رہیں تب بھی اللہ کا شکر ادا نہیں ہو۔ ہم سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، ہم نے کہا تو نہیں تھا اللہ سے کہ اللہ ہمیں انسان بنانا۔ اللہ تعالیٰ نے تو جانور بھی بنائے، چرند پرند بھی بنائے، کتنی مخلوقات کو اللہ نے بنایا، تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں کچھ بھی بنا سکتے تھے، لیکن نہیں، اس میں سے اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، سب سے اشرف بنایا ہمیں۔ پھر دوسری بڑی نعمت کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا امت محمدیہ میں پیدا کیا، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو 1.25 لاکھ نبی آئے ہیں، ہمیں کسی بھی نبی کی امت میں پیدا کر دیتے، مگر نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت میں پیدا کرنے کے لیے ہمیں منتخب کیا۔ یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے
ہمارے تمام اعضاء صحیح سلامت رکھے۔ اگر اللہ نہ کرے ہماری آنکھیں صحیح نہیں ہوتی، ہمیں آنکھوں سے نہیں دکھ رہا ہوتا، تو ہم تو دنیا کی جتنی بھی رنگینیاں ہیں، جتنی بھی دنیا کی چیزیں، ہم کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ساری رونقیں دنیا کی ہمارے لیے بیکار ہوتی۔ اگر ہمارے کان صحیح نہیں ہوتے تو ہم کچھ بھی نہیں سن سکتے تھے، کوئی کچھ بھی کہتا رہے۔ اگر ہم گونگے ہوتے تو ہم اپنی بات دوسروں کو نہیں سمجھا پاتے۔ اللہ نہ کرے اگر ہاتھ پیر صحیح نہیں ہوتے، ہم معذور ہوتے تو ہم اپنے کام بھی نہیں کر سکتے۔ دوسرے کے تو کیا کرتے ہم اپنے بھی نہیں کر سکتے، ہم بالکل ہی محتاج ہو جاتے۔ تو اللہ کا کتنا کروڑ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساری ہی نعمتیں دیں۔ ایک ایک ہمارے اعضاء کا سلامت ہونا ہزاروں نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماں باپ دیے، بہن بھائی دیے، اولادیں دیں، شوہر، ہر چیز، اس میں سے ہر ایک ہمارے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ ان سے پوچھئے ان نعمتوں کی قدر جن کے پاس ایک بھی چیز نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے کسی کے باپ نہیں ہے تو آپ ان سے پوچھئے کہ باپ کی قدر کیا ہوتی ہے۔ کسی کی ماں نہیں ہے تو اس سے پوچھئے کہ اس کا دل کیا کہتا ہے، ماں کے بنا اس کی زندگی کیسی ہے۔ کسی کے پاس اولاد نہیں ہے تو وہ اولاد کے لیے کتنا پریشان ہے۔ تو ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر کرنا ہے، جو ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے لیے آگے بھی ترقی کے راستے کھول دے گا، آگے بھی اپنی نعمتیں ہمارے پر بڑھاتا جائے گا۔ جو کھائیں اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، جو پئیں اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، جو پہنیں اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، ہر نعمت پہ اللہ کے شکر کرنے والے بن جائیں۔